اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ہم ان پر فرشتوں کو بھی اتار دیتے اور مردے بھی اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے تھے۔ اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو ایسا نہ کرتے، بس تم ان کو اور ان کے بہتان کو چھوڑ دو۔ اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جیسے کام وہ خود کرتے تھے ویسے ہی کام وہ بھی کرنے لگیں۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو نہایت واضح ہے۔ اور دیکھو، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل کی گئی ہے۔ تو اے پیغمبر، تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف کے اعتبار سے پوری اور کامل ہیں۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اے پیغمبر، اگر تم دنیا کے اکثر لوگوں کے کہنے پر چلو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ وہ تو محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل اٹکل کی باتیں کرتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو اس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے بلا تعمل کھاؤ۔ اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہارے لیے کیا چیز رکاوٹ ہے کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ تفصیل سے بیان کی ہیں، مگر جب تم سخت مجبور ہو جاؤ تو ان کو بھی کھا سکتے ہو۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو بغیر علم کے محض اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ تو اے پیغمبر، بے شک تمہارا پروردگار زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اور دیکھو، جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، کیونکہ اس کا کھانا گناہ ہے۔ بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہا مان لیا تو پھر سمجھو کہ تم بھی مشرک ہوئے۔ دیکھو، ایک شخص ہے جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کو ایک ایسا نور دیا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں بے کھٹکے چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں گرا پڑا ہے کہ ان سے نکل ہی نہیں سکتا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح کافروں کی نظروں میں وہ کام خوشنما دکھائی دیتے ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور دیکھو، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں گنہگاروں کے سردار پیدا کیے ہیں تاکہ وہ وہاں مکر و فریب کریں، اور جو مکر و فریب وہ کرتے ہیں اپنے ہی حق میں کرتے ہیں مگر اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اور جب ان کے پاس سچائی کی کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم اس کو بھی ویسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ یاد رکھو، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے اللہ کے پاس ذلت اور سخت عذاب ہوگا، کیونکہ یہ مکر و فریب کرتے تھے۔ تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور بند کرتا ہے۔ اسے اسلام لانا ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ زور لگا کر آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر یعنی جنت ہے، اور وہ ان کا مددگار ہے۔ یہ سب کچھ ان نیک اعمال کی وجہ سے ہے جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ اور جس دن اللہ سب کو اپنے حضور جمع کرے گا اور فرمائے گا، اے جنوں کی جماعت، تم نے بہکا بہکا کر انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، اور جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ اعتراف کریں گے اور کہیں گے، اے پروردگار، دنیا میں ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے اور آخرکار اس میعاد تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے ٹھہرا دی تھی۔ اللہ فرمائے گا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہو گے۔
مگر ہاں جو اللہ چاہے۔ اے پیغمبر، تمہارا پروردگار حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب سے بعض ظالموں کے ساتھ ملا دیں گے۔ ہم قیامت کے دن پوچھیں گے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ کر سناتے اور تم کو اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ وہ عرض کریں گے، اے پروردگار، ہم اپنے خلاف آپ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آئے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ بے شک وہ دنیا میں کافر تھے۔ یہ جو پیغمبر آتے رہے تو اس لیے کہ تمہارے پروردگار کی شان نہیں کہ وہ ظلم سے بستیوں کو ہلاک کر دے، ایسی حالت میں کہ وہاں رہنے والے راہ حق سے بے خبر ہوں، اور سب کے لیے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجے مقرر ہیں، اور جو اعمال یہ لوگ کرتے ہیں ان سے تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ اور دیکھو، تمہارا رب بے نیاز اور رحمت والا ہے، اگر وہ تم چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہارے بعد جس قوم کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جس طرح خود تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے لیے بہتر ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور یہ مشرک اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں یعنی کھیتی اور چارپائیوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، اور اپنے باطل خیال سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا ہے۔ پھر ان کا برتاؤ یہ ہوتا ہے کہ جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پہنچتا نہیں، لیکن جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ تو کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے ان بچوں کو جان سے مار ڈالنے کا وحشیانہ فعل بھی خوشنما کر دکھایا ہے، تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسے بے رحمی کے کام نہ کرتے۔ تو اے پیغمبر، ان کو اور ان کے بہتان کو چھوڑ دو۔ اور یہ مشرکین اپنے باطل خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیتی ممنوع ہے، اس کو اس کے شخص کے سوا جسے ہم چاہیں اور کوئی نہیں کھا سکتا۔ اور اسی طرح کچھ چار پائے ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ چار پائے ہیں کہ ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ محض اللہ پر بہتان ہے، وہ ان کو عنقریب ان کے بہتان باندھنے کی سزا دے گا۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چار پائیوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو وہ سب اس میں شریک ہیں۔ تو ان قریب اللہ انہیں اس بےہودہ بیان کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی اور جہالت سے قتل کیا اور اللہ پر افترا کر کے اس کی عطا کی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، بلا شبہ وہ گمراہ ہوئے اور سیدھے راستے پر نہ آئے۔ تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اور دیکھو، وہ اللہ ہی ہے جس نے باغ پیدا کیے، وہ بھی جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی پیدا کی جس میں کھانے کی چیزیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار پیدا کیے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی۔ اللہ کی اس پیداوار کے جب پھل آئیں تو ان کو شوق سے کھاؤ، اور جس دن فصل کاٹو تو اس کا حق بھی دے دو، اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ اور اسی اللہ نے چار پایوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے، تو اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ چار پایوں میں 8 قسمیں پیدا کی، بھیڑ میں سے 2 قسمیں اور بکری میں سے 2 قسمیں۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا مادے کو، یا اس بچے کو جسے دونوں قسموں کی مادہ اپنے شکن میں لیے ہوئے ہے؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے سند کے ساتھ بتاؤ۔ اور دیکھو، اسی طرح اونٹ میں سے 2 قسمیں اور گائے ہیں، اور گائے میں سے 2 قسمیں پیدا کی۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کیا اللہ نے ان دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادہ کو، یا اس کے بچے کو جس کو ان دونوں کی مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تم کو اس بارے میں حکم دیا تھا؟ تو بتاؤ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ چوتھا رکوع مکمل ہوا۔
اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ جو کچھ احکام میرے پاس وہی کے ذریعے آئے ہیں ان میں سے کسی کھانے والے کے لیے میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردہ جانور ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت کہ یہ ناپاک ہے یا ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ نافرمانی کرنے والا حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو وہ کھا سکتا ہے اور بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور دیکھو یہودیوں پر سب ناخن والے جانور ہم نے حرام کیے تھے اور گائے اور بکری میں سے ان کی چربی بھی حرام کر دی تھی سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ پر یا انتڑیوں پر لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ تو اے پیغمبر اگر یہ تم کو جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے اور گنہگاروں پر سے اس کا عذاب نہیں ٹلے گا۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے اسی طرح ان لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ اے پیغمبر ان سے پوچھو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو تم تو محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔ تم کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت پوری اور کامل ہے تو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ تم اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں پھر اگر وہ اس بات کی گواہی دیں تو اے پیغمبر تم ان کے ساتھ ہو کر بھی گواہی نہ دینا اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں چنانچہ اس نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ہیلو۔ ساتھ احسان کرو اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے باتوں کے پاس بھی مت جاؤ چاہے ظاہری ہو یا پوشیدہ اور جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر کسی حق پر ان باتوں کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو اور اسی طرح یتیم کے مال کے نزدیک بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہت پسندیدہ ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور انصاف اور دیانت کے ساتھ ناپ اور تول پوری کرو ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اللہ کے عہد کو پورا کرو یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے تو اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ راستے تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو پھر دیکھو ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا فرمائی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور ہدایت اور رحمت ہو تاکہ وہ اس کو پڑھ سن کر اپنے پروردگار سے ملنے کا یقین کریں۔ 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اور یہ قرآن بھی ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو برکت والی ہے تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے تو 2 جماعتوں یعنی یہود و نصارہ پر کتابیں نازل ہوئی تھیں ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے معذور اور بے خبر تھے یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ضرور ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر سیدھے راستے پر ہوتے۔ تو دیکھو اب تمہارے پاس بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اس کی پاداش میں ہم ان کو بڑے عذاب کی سزا دیں گے۔ کیا یہ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ آسمان سے فرشتے ان کے پاس آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کے پاس نشانیاں نمودار ہوں؟ جس دن تمہارے پروردگار کے پاس نشانیاں نمودار ہوں گی اس دن کسی انسان کو جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیا ہو تو اس وقت توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے ہو گئے تو تم کو ان سے کوئی کام نہیں۔
ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب باتیں بتا دے گا۔ تو جو کوئی اللہ کے حضور میں نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یعنی مستحکم دین اور ابراہیم کا طریقہ، جو ایک ہی خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اے پیغمبر، یہ بھی کہہ دو کہ بے شک میری نماز اور میری تمام عبادات اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اللہ کے فرما برداروں میں پہلا فرما بردار ہوں۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا پروردگار ہے۔ اور دیکھو، جو شخص برا عمل کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور جو کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے وہ تم کو بتا دے گا کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں اپنا نائب مقرر کیا اور تم میں سے ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ تم کو بخشا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ اے پیغمبر، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاعراف یہاں سے آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ اے پیغمبر، یہ کتاب جو تم پر نازل کی گئی ہے اس سے تمہیں کسی طرح تنگ دل نہ ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے کافروں کو عذاب سے ڈراؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لوگو، یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا دوسرے رفیقوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور دیکھو، کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی، جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آیا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جبکہ وہ دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ اور دیکھو، کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن میں ہمارا عذاب یا تو رات کو آیا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جبکہ وہ دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا اس وقت ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ بلا شبہ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے ہم ان سے ضرور پوچھیں گے، اور خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، پھر اپنے علم سے حقیقت حال ان سے بیان کریں گے، اور ہم ان کے عمل کے وقت ان سے غائب نہ تھے۔ اور اس دن اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہوں گے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے نیک اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا کہ ہماری آیتوں کے بارے میں ناانصافی کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی اور اس میں تمہاری زندگی کے سامان مہیا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے تھے۔ 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اور اس پر اللہ نے فرمایا کہ بہشت سے اتر جا، تو اس لائق نہیں کہ یہاں رہ کر تکبر کرے، پس نکل جا، بلا شبہ تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ خبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اچھا، تجھے مہلت دے دی جاتی ہے۔ ابلیس نے کہا، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی تیرے سیدھے راستے پر بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے ضرور بیٹھوں گا۔ پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے ان کے پاس آؤں گا، اور جس طرف سے بن پڑے ان کو بھٹکاتا رہوں گا، اور تو اکثر بنی آدم کو شکر گزار تو نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، ذلیل اور راندہ ہوا۔ بنی آدم میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو تجھے اور ان کو جہنم میں ڈال کر سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جس جگہ سے جو چیز پسند آئے شوق سے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان ان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان پر کھول دے، اور اس نے کہا، تمہارے پروردگار نے جو اس درخت سے تمہیں روکا ہے
تو صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ابلیس نے ان دونوں کے آگے قسم کھائی کہ میں بلا شبہ تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض کے شیطان دھوکہ دے کر ان دونوں کو نافرمانی کی طرف کھینچ لایا۔ پھر جو ہی انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کے سطر کی چیزیں ان پر کھل گئیں، اور جب انہیں برہنگی سے شرم محسوس ہوئی تو جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ اس وقت ان کے رب نے آواز دی اور کہا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ بلا شبہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کیا، پروردگار، ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم واقعی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب بہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور فائدہ حاصل کرنا مقرر ہے۔ اور فرمایا تم زمین ہی میں زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ 9 رکوع مکمل ہوا۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس مہیا کیا جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے اور جو تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ تمام لباسوں سے بہتر لباس ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ اس بات سے نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم، دیکھو شیطان تمہیں اس طرح نہ بہکا دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا اور ان سے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے سطر کی چیزیں ان پر ظاہر کر دے۔ دیکھو وہ اور اس کا گروہ تمہیں اس طرح دیکھتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے۔ دیکھو ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اے پیغمبر، کہو کہ میرا پروردگار تو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اسی کو پکارو اور خاص اسی کی عبادت کرو۔ اس لیے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر انکار اور بدعملی سے گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنایا اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت لباس وغیرہ سے اپنے کو آراستہ کر لیا کرو اور کھاؤ اور پیو، مگر فضول خرچی مت کرو، کیونکہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ 10واں رکوع مکمل ہوا۔ اور اے پیغمبر، ان لوگوں سے پوچھو کہ جو زینت کے سامان اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو کس نے حرام کیا؟ تم خود کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کے لیے ہوں گے۔ دیکھو اسی طرح ہم اپنی آیتیں سمجھنے کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے بے حیائی کی باتوں کو خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور دیکھو ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو اے اولاد آدم، اگر تم ہی میں سے تمہارے پاس پیغمبر آئیں اور میرے حکام تم کو پڑھ کر سنائیں تو ان پر ایمان لانا۔ جو لوگ ایمان لا کر پرہیزگاری اختیار کریں گے اور اپنی حالت درست رکھیں گے تو قیامت کے دن ان پر نہ تو کسی طرح کا خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، ان سے سرکشی کریں گے، وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ تو بتاؤ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کی تقدیر کے لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ رزق وغیرہ تو ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے معلوم نہیں، وہ ہم سے کہاں غائب ہو گئے، اور اپنے اوپر خود گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ اس پر حکم الہی ہوگا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے مر چکی ہیں انہی کے ساتھ تم بھی دوزخ کی آنکھ میں داخل ہو جاؤ۔
جب ایک جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب دوزخ میں جمع ہو جائیں گے تو ان میں کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو ان کو دوزخ کا عذاب ہم سے دگنا کر دے۔ اللہ فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں۔ یہ سن کر پہلی جماعت پچھلی جماعت سے کہے گی تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت ثابت نہ ہوئی تو اپنے کیے کی سزا میں عذاب کے مزے چکھو۔ 11واں رکو مکمل ہوا۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے ماننے سے تکبر کیا تو ان کے لیے نہ تو آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ نکل جائے، اور گنہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ ان کے لیے نیچے بچھونا بھی دوزخ کی آگ کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا ہوگا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے اور یاد رہے کہ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، ایسے ہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے جو کینہ ہوگا اس کو بھی ہم نکال دیں گے، اور جنت میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اس بہشت میں آنے کا راستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی اس کی راہ نہ پاتے۔ بلا شبہ ہمارے پروردگار کے پیغمبر سچائی کا پیغام لے کر آئے تھے، اور اس وقت ان لوگوں کو پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ یہ جنت ہے جو نیک اعمال تم دنیا میں کرتے تھے، ان کے بدلے میں تم اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ اور جنتی لوگ دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پا لیا، تو کیا تم نے بھی وہ باتیں ٹھیک پائیں جن کا تمہارے پروردگار نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ اس وقت ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اور ان دونوں یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہوگی جس کا نام اعراف ہے، اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر دوزخ والوں کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ 12واں رکو مکمل ہوا۔ اور اعراف والے دوزخی لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے پکار کر کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت کی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر۔ دیکھو کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا، لیکن ان سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ اور دوزخ والے پکار پکار کر جنتیوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پر بہا دو کہ گرمی سے ہم پھنکے جاتے ہیں، یا جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو۔ جنت والے جواب دیں گے کہ اللہ نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کیا ہے، جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو آج بھی اسی طرح انہیں ہم بلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کے پیش آنے کو بلا دیا اور ہماری آیتوں سے جان بوجھ کر انکار کرتے تھے۔ اور دیکھو ہم نے ان لوگوں کے لیے بھی ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہم نے دین حق کی تمام باتیں علم کے ساتھ الگ الگ کر کے بیان کی ہیں، جو ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا یہ لوگ اس کی حقیقت ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ جس دن اس کی حقیقت ظاہر ہوگی تو وہ لوگ جو پہلے سے اس کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے بلا شبہ ہمارے پروردگار کے پیغمبر ہمارے پاس سچائی کا پیغام لے کر آئے تھے، تو کیا اب کچھ سفارش کرنے والے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں، یا پھر ہم دنیا میں لوٹائے جائیں تاکہ ہم ان اعمال کے خلاف اعمال کریں جو ہم کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ بے شک ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنے کو تباہی میں ڈالا، اور دنیا میں جو وہ افترا پردازیاں کیا کرتے تھے وہ سب آج ان سے کھو گئیں۔ 13واں رکوع مکمل ہوا۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ وہ رات سے ان دن کو ڈھانکتا ہے کہ رات دن کے پیچھے جلدی جلدی آتی ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا اس طرح پر کہ یہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کا کام پیدا کرنا اور حکم فرمانا ہے۔ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے بڑی بابرکت والا ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں کیا کرو، بلا شبہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور دیکھو
زمین کی درستگی کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ، اور عذاب کے ڈر سے اور رحمت کی امید پر اللہ کو پکارو۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم اس بادل کو ایک مردہ بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر وہاں بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کر کے زمین سے نکالیں گے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور جو بستی کے اس کی زمین عمدہ ہے، اس کے پروردگار کے حکم سے اس کی پیداوار بھی عمدہ نکلتی ہے، اور جو بستی کی اس کی زمین ناقص ہے، اس کی پیداوار بھی ناقص ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی قدرت کی نشانیاں طرح طرح سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں۔ 14واں رکوع مکمل ہوا۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ مجھ کو تمہارے متعلق بڑے ہولناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ تو جو لوگ نوح کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے، ہم تمہیں صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اس پر نوح نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں تو گمراہی کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، اور تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ایسی باتیں جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ نوح نے کہا، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی نصیحت ایک ایسے شخص کے ذریعے پہنچی جو تم ہی میں سے ہیں، اور اس لیے پہنچی تاکہ وہ تم کو خبردار کرے اور ڈرائے اور تم برائیوں سے بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مگر ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے طوفان سے نجات دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، کیونکہ وہ لوگ کفر کی وجہ سے اندھے ہو گئے تھے۔ 15واں رکوع مکمل ہوا۔ اور اسی طرح ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ اس پر ہود کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، ہمیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم حماقت میں پڑ گئے ہو، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔ اس پر ہود نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں تو حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، اور تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے؟ اور اللہ کا یہ احسان یاد کرو کہ اس نے تم کو قوم نوح کے بعد اس کا جانشین بنایا، اور بدن کا پھیلاؤ بھی تم کو اوروں سے زیادہ دیا۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ ان لوگوں نے ہود سے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اور جن معبودوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑیں؟ تو اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ ہود نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ پھر کہا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی؟ تو تم بھی آنے والے وقت کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ کبھی ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ 16واں رکوع مکمل ہوا۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ دیکھو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک کھلی دلیل آ چکی ہے۔ دیکھو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرتی پھرے، اور اسے کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی نیت سے ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور اللہ کا وہ احسان یاد کرو کہ جبکہ اس نے تم کو قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین پر اس طرح آباد کیا کہ نرم زمینوں میں تم محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ صالح کی قوم میں جب جن سرداروں کو اپنی دولت و طاقت پر گھمنڈ تھا، انہوں نے ان کمزور لوگوں سے جو ان میں ایمان لے آئے تھے کہا کہ کیا تم کو یقین ہے کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بے شک،
جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ متکبر تھے وہ کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لے آئے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا کہ اے صالح، اگر واقعی تم پیغمبر ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ بس ان کو زلزلے نے پکڑ لیا اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے۔ صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور ان سے کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن افسوس تم پر کہ تم خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے ساری دنیا جہاں میں کسی نے ایسا نہیں کیا، وہ یہ کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر خواہش نفسانی پوری کرنے کے لیے مردوں پر مائل ہوتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ اور لوط کی قوم سے اس کے سوا کچھ جواب نہ بن پڑا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو کہ یہ بڑے پاک بنتے ہیں۔ تو ہم نے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو تو بچا لیا، مگر اس کی بیوی نہ بچی کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر پتھروں کا مہ برسایا۔ تو دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ 17واں رکوع مکمل ہوا۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، تو دیکھو ناپ تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اگر تم ایماندار ہو تو یقین کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور دیکھو راستوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور ان کو اللہ کے راستے سے روکو، اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو کہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کیا، اور دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت اس پیغام پر ایمان لائی ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم انس وحشتنا بقبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔